بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا موضوع ہے کریکٹرسٹکس آف افیکٹو کلاس روم، مؤثر کمرہ جماعت کی خصوصیات۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اساتذہ ہوں چاہے طلبہ ہوں، اسکول کا زیادہ تر وقت کلاس روم میں گزارتے ہیں، اس لیے کلاس روم کی فضا سٹریس فری ہونی چاہیے جہاں طلبہ اور اساتذہ کمفرٹیبل فیل کر سکیں۔ کلاس روم ایفیشنسی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کلاس روم ویل مینیجڈ ہو اور ایک ایسی فضا پیدا کرنی چاہیے جو لرننگ کے لیے موافق ہو۔ ویل مینیجڈ کلاس روم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں ڈسپلن ہو، جیسا کہ عام طور پر مینجمنٹ سکل کے ٹیچرز اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ڈسپلن کلاس کا ایک انتہائی اہم جزو ہے، تاہم بہت ساری ایسی خصوصیات اور بھی ہیں جو ایک ویل مینیجڈ اور ایفیشینٹ کلاس روم کے اندر ہونی چاہیے۔ انہی خصوصیات کا آج ہم جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلا ہے اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ۔ کلاس روم مینجمنٹ میں بہت سارے پہلو شامل ہیں، تاہم ان میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اسٹوڈنٹ کا انگیج ہونا ہے، یعنی طلبہ کلاس روم میں مصروف رہیں۔ A well-managed classroom will keep the students engaged at all times in the learning process. لرننگ کے اس عمل میں ہمہ وقت طلبہ کو مصروف رکھنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس لرننگ پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں، جس سے ہائی لیول تھنکنگ اور سکلز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ٹیچنگ کریٹیویٹی کا سب سے اہم فیکٹر جو ہے وہ کلاس میں طلبہ کا انگیج ہونا ہے، کیونکہ لیسن جو کہ دلچسپ نہیں ہوگا وہ طلبہ کے لیے سننے کا باعث نہیں بنے گا، یعنی طلبہ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ اگر لیسن دلچسپ ہوگا، انٹرسٹنگ ہوگا تو اسٹوڈنٹس انگیج رہیں گے، ورنہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے۔ اور سب سے زیادہ کریٹیو ٹیچنگ میتھڈ وہی ہوگا جو اسٹوڈنٹس کی اٹریکشن اور اٹینشن کو کیپچر کرے اور ان کے لیے فوکس کا باعث بنے۔ نیکسٹ ہے کلیئر ایکسپیکٹیشنز۔ ایکسپیکٹیشن سے مراد یہاں ہم کلاس آبجیکٹیوز لے سکتے ہیں۔ کلاس کے آبجیکٹیوز جتنا زیادہ واضح ہوں گے اتنا ہی اسٹوڈنٹس اپنے میٹیریل کو سمجھ پائیں گے کہ انہیں کیا میٹیریل فراہم کیا جا رہا ہے اور ان سے کیا توقع وابستہ کی جا رہی ہے۔ استاد انہیں کانٹینٹ دینے کے بعد ان سے کس طرح کے ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے کہ اسائنمنٹ کو کیسے گریڈ کیا جائے گا۔ اس سے کلاس میں ایفیشنسی زیادہ بہتر ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹس اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے ٹاسک کو وقت پر مکمل کر سکیں۔ طلبہ پر کلاس کے آبجیکٹیوز کلیئر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ، یا اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیلی ٹاسک بورڈ پر لکھ دیا کریں۔ لیسن کے سٹارٹ میں ہی جب ہم اپنے ڈیلی ٹاسک بورڈ پر لکھ دیں گے تو اسٹوڈنٹس اس ٹاسک کو مکمل کر کے لانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح ایگزام ڈیٹ بھی ساتھ ہی شو کر دینی چاہیے کہ ہم نے آج جو کچھ پڑھا ہے اس کا ٹیسٹ فلاں دن کو ہوگا، اور اس طرح اسٹوڈنٹس باقاعدگی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس پر کام کر سکتے ہیں۔ ایفیکٹو ٹائم مینجمنٹ۔ وقت کے ضیاع کو کم سے کم کرنے کے لیے اور ایفیشنسی کو امپروو کرنے کے لیے ویل مینیجڈ کلاس روم میں ٹائم مینجمنٹ سکل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلاس روم کے کون کون سے ایریاز ان کی ایکسیس میں ہیں۔ اسی طرح انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سی اشیاء کلاس روم میں کس جگہ پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طلبہ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں تاکہ وہ ٹائم مینجمنٹ کی انشور کر سکیں۔ ڈسٹریکشن کے جتنے بھی پروسیجرز ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر باتھ روم کا استعمال، اگر یہ فیسیلیٹی قریب تر ہوگی تو ٹائم بہت کم ضائع ہوگا اور بچے کلاس کے دوران اپنے ٹاسک پر زیادہ فوکس کریں گے۔
یا اسے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ٹائم مقرر کیا جائے کہ بچوں کو کلاس میں فلاں ٹائم پر پانی پینے کی اجازت ہوگی یا باتھ روم جانے کی اجازت ہوگی، تو بچے زیادہ تر وقت فوکس کریں گے اپنی اسٹڈی پر۔ پازیٹیو ورک انوائرمنٹ۔ ویل مینجڈ کلاس روم میں پازیٹیو ورک انوائرمنٹ ایک بہت ہی اہم خصوصیت ہے۔ اسٹوڈنٹس کمفرٹیبل فیل کریں کہ وہ ٹیچر سے اگر کویسچن کرتے ہیں انہیں کسی قسم کی ہیزیٹیشن محسوس نہ ہو۔ کام کی انوائرمنٹ پازیٹیو ہونی چاہیے۔ اسی طرح گڈ ورک فلو کو انشور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بہت ہی کمفرٹیبل اور سٹریس فری انوائرمنٹ ہو۔ کلاس روم کو ڈیکوریٹ کرنا اور خاص طور پر بچوں کو اس ڈیکوریشن میں انوالو کرنا پازیٹیو ورک انوائرمنٹ کی حوصلہ افزائی میں مدد دے سکتا ہے۔ فرم ڈسپلن۔ ڈسپلن ویل مینیج کلاس روم کا ایک بہت ہی اہم فیکٹر ہے اور ایک اور خوبی ہے۔ اسٹوڈنٹس پر یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ان کے بیہیویئر کے حوالے سے کیا گائیڈ لائنز ہیں اور انہیں کلاس روم میں کون سے کام کرنے کی اجازت ہے اور کون سے کام منع ہے۔ اس سے طلبہ کو یہ معلوم ہوتا رہے گا کہ انہیں ڈسپلن میں رہنا ہے اور ایفیشینٹ ورک فلو میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا ضروری ہوگا۔ Simple things such as guidelines on going to the bathrooms or raising their hands when speaking are in place to help keep a positive and effective work environment. بچوں کو واش روم جانے کے لیے کچھ لینگویجز یا ایسے جیسچر سکھا دینے چاہیے یا ہاتھ کھڑا کرنا تاکہ شور نہ ہو اور ایک ایفیشینٹ ورک کا انوائرمنٹ جو ہے وہ پیدا ہو۔ بچے اپنی ضرورت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی بھی اشارے سے ہاتھ کھڑا کر کے اس بات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ انہیں واش روم جانے کی ضرورت ہے یا وہ کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح موضوع رویے پر بچوں کو ری انفورس کیا جائے، ان کی پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہونی چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اچھے کام کرنے میں، اور کلاس روم کے اندر دوسروں کے ساتھ تعاون کی فضا پیدا ہونی چاہیے۔ بچوں کو اچھے کام کرنے پر ان کی تعریف کی جائے، ان کو شاباش دی جائے، اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور فرم ڈسپلن بھی قائم رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔